کیوبا کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی حدود میں داخل ہونے والی ایک امریکی رجسٹرڈ کشتی پر فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ کیوبا کی وزارت داخلہ کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ اس واقعے میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ملوث نہیں تھا، تاہم ہوانہ میں امریکی سفارت خانہ آزادانہ طور پر حقائق کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر ہے، جس کے باعث کھلے سمندر میں فائرنگ کے اس غیر معمولی واقعے کو عالمی سطح پر تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تجارتی رکاوٹوں اور پابندیوں کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ IMF نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو تجارتی طریقوں سے متعلق پائے جانے والے خدشات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ IMF نے یہ بھی مشورہ دیا کہ قومی سلامتی کے نام پر لگائے گئے ٹیرف اور برآمدی پابندیاں انتہائی محدود ہونی چاہیے تاکہ عالمی تجارت متاثر نہ ہو۔ IMF کا یہ مطالبہ عالمی معاشی استحکام کو برقرار رکھنے اور مختلف ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کو کم کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ڈچ ایئر لائن KLM نے 1 مارچ سے اسرائیل کے لیے اپنی تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید 6 F-22 جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ فوجی موجودگی بڑھا کر ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران پہلے بھی اسرائیلی حملوں کے سامنے نہیں جھکا اور امریکہ اپنے ناکام پالیسی دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خزانہ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق صدر لیری سمرز نے کم سنوں سے جنسی زیادتی کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلقات کے انکشاف پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک ویڈیو میں لیری سمرز کو طلباء کے سامنے ایپسٹین سے تعلق کا اعتراف کرتے دیکھا گیا، جس کے بعد یونیورسٹی نے ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی تھی۔ لیری سمرز، جو ماضی میں امریکی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اس سال کے آخر میں باضابطہ طور پر سبکدوش ہوں گے، تاہم وہ اس وقت تک چھٹی پر رہیں گے۔ اس واقعے نے تعلیمی اور سیاسی حلقوں میں ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس سے ہارورڈ یونیورسٹی کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کو امریکہ کے لیے ایک سنگین اور دیرینہ خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران بین البراعظمیٰ بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے تشویشناک ہے۔ مارکو روبیو کے مطابق اگرچہ ایران فی الوقت یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے لیے سفارتکاری ہمیشہ ایک آپشن رہے گی، تاہم ایران کا مذاکرات سے مسلسل انکار معاملات کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔